اس کا تعلق سید خاندان سے تھا۔ یہ 1 روپے والی مائی کے نام سے کیوں مشہور ہوئی؟ یہ سید زادی ڈاکٹر تھی جس کے پاس مال و زر کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے 4 نوکر تھے۔ آخر یہ عورت کیوں پاگل ہو گئی؟ وہ آخر کیوں 1 روپیہ ہی لیتی؟ اگر کوئی شخص اسے 5 روپے دیتا وہ 4 روپے واپس دے دیتی۔ انتہائی پڑھی لکھی خاتون آخر اس نہج پر کیسے پہنچی؟ یہاں تک کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر پر بھی 1 روپے والی مائی ہی کیوں لکھا گیا؟ اس نے راولپنڈی کے ایک امیر ترین گھرانے میں آنکھ کھولی جو پورا گھر اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ گھر میں ہر طرف پیسے کی ریل پیل تھی۔ جب یہ پیدا ہوئی تو 4 نوکرانیوں کو اس کے لیے مختص کیا گیا۔ اس کی کوئی خواہش ادھوری نہ رہتی۔ وہ پانی مانگتی تو اسے دودھ ملتا۔ وہ اس قدر خوش نصیب تھی کہ اسے جان لٹانے والے ماں باپ اور حد سے زیادہ محبت کرنے والے بھائی ملے، اور قدرت نے اسے اس کمال کی ذہانت سے نوازا تھا کہ جب اسکول پہنچی تو اس کی حیرت انگیز ذہانت سے اس نے اپنے اساتذہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اسکول کے ہر فنکشن میں وہ سب سے آگے ہوتی۔ میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں انتہائی اعلیٰ نمبروں سے کامیابی کے بعد میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ اس کے لیے پاکستان کی ہر یونیورسٹی کے دروازے کھل چکے تھے۔ اس کے بھائی جرمنی میں مقیم تھے، وہاں ان کا اپنا ویل سیٹلڈ بزنس تھا۔ بھائیوں نے اسے MBBS کے لیے جرمنی بلا لیا۔ وہاں بھی اس نے شاندار طریقے سے تعلیم مکمل کر کے 5 سال کے بعد جرمنی میں ہی ہاؤس جاب شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ جرمنی کے ہی مختلف اسپتالوں میں ڈیوٹی کرتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لندن چلی گئی۔ جب اسے اپنے فن میں کمال حاصل ہو گیا تو وہ پاکستان واپس آ گئی۔ وہ اپنے پاکستان اور اپنے پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن بس اسے خدمت خلق کرنی تھی۔ یہاں اس نے نوکری شروع کر دی۔ یہاں پاکستان میں اس کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی اور وہ جلد ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ گھر والوں سے بات کی تو وہ بھی راضی ہو گئے۔ انکار کرنے کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ آخرکار ڈاکٹر بیٹی کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا۔ جلد ہی دونوں ڈاکٹروں کی شادی ہو گئی۔ زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دونوں میاں بیوی اچھا کماتے تھے، جبکہ خاندانی جائیداد کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ والدین کے بعد بھائیوں نے جائیداد تقسیم کر دی اور وہ اپنا حصہ لے کر بیرون ملک چلے گئے، لیکن یہ پاکستان میں ہی رہی، اپنی محبت اپنے شوہر کے پاس۔ کچھ ہی عرصے بعد شوہر نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنا ذاتی اسپتال بنانا چاہیے۔ ہم دونوں ڈاکٹر ہیں، اس لیے یہ اسپتال خوب چلے گا۔ بیوی نے شوہر کا مشورہ مان لیا۔ وہ نیک نیتی کے ساتھ اسپتال بنانا چاہتی تھی، لیکن شوہر کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے اب بیوی پر اتنی محبت نچھاور کی کہ وہ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئی۔ ڈاکٹر شوہر نے اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ جائیداد منتقل ہوتے ہی اس کے تیور بدلنے لگے، لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ آخرکار دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ لوگ محبت میں سب کچھ لٹانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس خاتون نے سچ مچ اپنا سب کچھ اس کے شوہر پر لٹا دیا۔ لالچی شوہر نے جائیداد پہلے ہی نام کروا لی تھی، اب اسے گھر سے بے دخل کر دیا اور جلد ہی دوسری شادی بھی کر لی اور اپنی بیوی کے ساتھ بیرون ملک منتقل ہو گیا۔ بیرون ملک سے اس نے بذریعہ ڈاک اپنی بیوی کو طلاق بھیجی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس نے خط بھی بھیجا، اور وہ خط انتہائی چبھتے ہوئے لفظوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا خط تھا جس نے اس خاتون کے دل و دماغ پر بہت ہی گہرا اثر چھوڑا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں نے تمہیں اس قدر کنگال کر دیا ہے کہ اب تمہیں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔
یہ الفاظ پڑھتے ہی اس کے ہوش اڑنا شروع ہو گئے۔ چند ہی منٹوں میں بیرون ملک تعلیم یافتہ ڈاکٹر اپنے ہوش گنوا بیٹھی اور گلیوں میں نکل کھڑی ہوئی۔ اب یہ مکمل طور پر بے سہارا تھی، دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ دراصل یہ کہانی ہے واہ کینٹ کی مشہور ڈاکٹر رفعت سلطانہ کی، جو بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ بس لوگوں سے 1 روپیہ ہی مانگا کرتی تھی۔ کوئی 5 روپے دیتا تو یہ اسے 4 روپے واپس دے دیتی۔ وہ اپنے ہوش تو کھو بیٹھی تھی، لیکن اس کے دماغ میں اپنے شوہر کے وہ الفاظ نقش ہو چکے تھے کہ اب تمہیں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ شاید اسی لیے وہ لوگوں سے 1 روپیہ ہی مانگا کرتی تھی۔ اس نے ان گلیوں میں 20 سال بھیک مانگی اور ہر کوئی اسے 1 روپے والی مائی کہا کرتا تھا۔ آخرکار 20 سال خاک چھاننے کے بعد اس اعلیٰ تعلیم یافتہ فقیرنی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیلی۔ پورا شہر سوگ میں ڈوب گیا۔ اس کے جنازے میں پورے شہر نے شرکت کی۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر رفعت سلطانہ دنیا سے گئی۔ لوگ تو بس یہی جانتے تھے کہ 1 روپے والی مائی دنیا سے چلی گئی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس دن کسی نے اپنی دکان نہ کھولی، نہ کسی دکان کا شٹر اٹھایا گیا۔ کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی اس دن نہ کھلی۔ کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ تو یہ تھا انجام اس محلوں میں رہنے والی خوبصورت پڑھی لکھی ڈاکٹرنی کا، جو ایک جھٹکے میں محلوں سے سڑکوں پر آ گئی، اور اس کا ذہنی توازن اس قدر بگڑ گیا کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت پیسے کی بھوکی ہوتی ہے، اسے ہمیشہ پیسے والے مرد کی تلاش رہتی ہے، لیکن وہ لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ ایک عورت اگر محبت کرنے پر آ جائے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، بنا سوچے سمجھے کہ آگے انجام کیا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت میں عورت سے کوئی جیت نہیں سکا اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں پایا۔